بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ کے 27ویں حصے بعنوان قربانیاں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ کا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حجر اسود کے پاس 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب آپ حجر اسود کے پاس سے گزرے اور ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے آپ کی ذات بابرکات پر چند جملے کسے۔ ان جملوں کو سن کر آپ کو تکلیف پہنچی۔ تکلیف کے آثار آپ کے چہرے سے ظاہر ہوئے۔ دوسرے پہرے میں ابو جہل نے کہا، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، لیکن ہم تم سے صلح نہیں کر سکتے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا بھی یہی حال ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ تیسرے پھیرے میں بھی انہوں نے ایسا ہی کہا۔ پھر چوتھے پھیرے میں جو تینوں یکدم آپ کی طرف جھپٹے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو جہل نے ایک دم آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے پکڑنے کی کوشش کی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک گومسا اس کے سینے پر مارا، اس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ دوسری طرف سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے امیہ بن خلف کو دھکیلا۔ تیسری طرف خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ابی معیط کو دھکیلا۔ آخر کے لوگ آپ کے پاس سے ہٹ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم تم لوگ اس وقت تک نہیں مرو گے جب تک اللہ کی طرف سے اس کی سزا نہیں بھگت لو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ الفاظ سن کر ان تینوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خوف کی وجہ سے کانپنے نہ لگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے نبی کے لیے بہت برے ثابت ہوئے۔ یہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دروازے پر پہنچے تو اچانک ہماری طرف مڑے اور فرمایا، تم لوگ غم نہ کرو، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کو پھیلانے والا، اپنے کلمے کو پورا کرنے والا اور اپنے نبی کی مدد کرنے والا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ بہت جلد تمہارے ہاتھوں ذبح کروائے گا۔ اس کے بعد ہم بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، اور پھر اللہ کی قسم غزوہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہمارے ہاتھوں ذبح کرایا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایسے میں عقبہ بن ابی معیط وہاں آ گیا۔ اس نے اپنی چادر اتار کر آپ کی گردن میں ڈالی اور اس کو بل دینے لگا۔ اس طرح آپ کا گلا گھٹنے لگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا۔ ساتھ ہی انہوں نے فرمایا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور جو تمہارے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے؟ بخاری کی حدیث کے مطابق حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے پوچھا، مجھے بتائیے مشرکین کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ بدترین اور سخت ترین سلوک کس نے کیا تھا؟ جواب میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
काबा में नमाज अदा फरमा रहे थे कि उकवा बिन अबी मुईत आया। इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में कपड़ा डालकर इससे पूरी कुफर से आपका गला घोंटा। इस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इसे धकेल कर हटाया। ये कौल हजरत उमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु का है। उन्होंने यही सबसे सख्त बर्ताव देखा होगा, वरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इससे कहीं ज्यादा सख्त बर्ताव किया गया। फिर जब मुसलमानों की तादाद 38 हो गई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने आपसे अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मस्जिदुल हराम में तशरीफ ले चलिए ताकि हम वहाँ नमाज अदा कर सकें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर, अभी हमारी तादाद थोड़ी है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फिर इसी ख्वाहिश का इजहार किया। आखिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तमाम सहाबा के साथ मस्जिदुल हराम में पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने खड़े होकर खुतबा दिया, लोगों को कलमा पढ़ लेने की दावत दी। इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने मजमे में खड़े होकर इस तरह तबलीग फरमाई। इस कुतबे के जवाब में मुशरिकीन मक्का हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु और दूसरे मुसलमानों पर टूट पड़े और इन्हें मारने लगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को तो उन्होंने सबसे ज्यादा मारा पीटा, मार पीट की इंतहा कर दी गई। उकबा ने तो इन्हें अपने जूतों से मार रहा था। इसमें दोहरा तला लगा हुआ था। इसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के चेहरे पर इन जूतों से इतनी ज़रबे लगाई कि चेहरा लहू लहान हो गया। ऐसे में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के कबीले बनु तमीम के लोग वहां पहुंच गए। इन्हें देखते ही मुशरिकीन ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिया। इन लोगों ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को एक कपड़े पर लटाया और बेहोशी की हालत में घर ले आए। इन सब को यकीन हो चुका था कि अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आज जिंदा नहीं बचेंगे। इसके बाद बनु तमीम के लोग वापस हरम आए। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, अगर अबू बकर मर गए तो हम उकबा को कत्ल कर देंगे। जो लोग फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के पास आए, उन्होंने और हजरत बकर रजी अल्लाह अन्हु के वालिद ने इनसे बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आप बिल्कुल बेहोश थे। आखिर शाम के वक्त कहीं जाकर आपको होश आया और बोलने के काबिल हुए। उन्होंने सबसे पहले ये पूछा, हाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है? घर में मौजूद अफराद ने इनकी इस बात का कोई जवाब न दिया। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु बार बार अपना सवाल दोहरा रहे थे। आखिर उसकी वालिदा ने कहा, अल्लाह की कसम, हमें तुम्हारे दोस्त के बारे में कुछ मालूम नहीं। ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अच्छा तो फिर उम्मे जमील बिन्त खत्ताब के पास जाइए, उनसे हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल दरियाफ्त करके मुझे बताइए। उम्मे जमील रजी अल्लाह अन्हा हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बहन थी, इस्लाम कबूल कर चुकी थी, लेकिन अभी तक अपने इस्लाम को छुपाए हुए थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा उनके पास पहुंची। उन्होंने उम्मे जमील रजी अल्लाह अन्हा से कहा, अबू बकर मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की खैरियत पूछ दें। उम्मे जमील रजी अल्लाह अन्हा चूँकि अपने भाई हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से डरती थी, वो भी तक ईमान नहीं लाए थे, इसलिए उन्होंने कहा, मैं नहीं जानती। साथ ही वो बोली, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाना चाहती हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा ने फौरन कहा, हाँ।
اب جو دونوں وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، ام جمیل رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو زخموں سے چور دیکھا تو چیخ پڑی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ یقیناً فاسق اور بدترین لوگ ہیں، مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ ان سے آگ کا بدلہ لے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل رضی اللہ عنہا ایسے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے ڈرتی تھی جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، چنانچہ بولی، یہاں آپ کی والدہ موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فوراً بولے، ان کی طرف سے بے فکر رہیں، یہ آپ کا راز ظاہر نہیں کریں گی۔ اب ام جمیل رضی اللہ عنہا نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ ام جمیل نے فرمایا، دار ارقم میں ہیں۔ جو سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بولے، اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل نہ لوں۔ ان دونوں نے کچھ دیر انتظار کیا تاکہ باہر سکون ہو جائے، آخر یہ دونوں انہیں سہارا دیکھ کر لے چلی اور دار ارقم پہنچ گئیں۔ یوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگا لیا، انہیں بوسہ دیا۔ باقی مسلمانوں نے بھی انہیں گلے سے لگایا اور بوسہ دیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میرے ماں باپ قربان ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے کچھ تو نہیں ہوا سوائے اس کے کہ میرے چہرے پر چوٹیں آئی ہیں۔ یہ میری والدہ میرے ساتھ آئی ہیں، ممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے طفیل انہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی والدہ کے لیے دعا فرمائی، پھر انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ اسی وقت ایمان لے آئی، جس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ مزید اسلامی معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ہمارا اسلام انفارمیشن کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ شکریہ۔